مجھ سے بھی 2-3 لوگ ٹی وی شوز میں یہ سوال ہوا کہ اچھا یہ تو کوئی ان اسلامک چیز ہے اور یہ شاید کچھ ہندوازم سے انفلوئنسڈ ہے. ٹھیک ہے اگر وہاں سے آئی بھی ہو آپ کو, اگر مجھے نہیں پتا کہ کتنی وہاں سے آئی ہوگی, کیونکہ اس کا اگر آپ دیکھیں تو تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی ہے, تبت وغیرہ میں بھی ہے, بدھزم میں بھی آپ کو میڈیٹیشن, آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی, اس کی روٹس ہیں وہاں پر. بیسک چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا لرن کیا ہے, آپ اس کی اچھی چیزیں لیں. اگر آپ اچھا, پھر یہ ایک بات میں ہمیشہ کہتی ہوں, آپ نماز کو دیکھیں. آپ کے نماز کے جو پوسچرز ہیں بالکل آپ کو سن سیلیوٹیشن لگے گی کہ اس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اپنے ہاتھ یہاں پہ رکھتے ہیں, ہاف فارورڈ فولڈ. اگر آپ نے وہ سیکوینس دیکھی ہو سن سیلیوٹیشن کی تو ایگزیکٹلی وہی ہے جو نماز کی ہے. اور جب آپ کی فور ہیڈ از آن دا میٹ, یو آر گراؤنڈیڈ, آپ اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کے دل سے دعا بھی کر رہے ہیں. اور یہ تو میں کہتی ہوں ایک میڈیٹیشن ہے جس میں آپ موو بھی کر رہے ہیں اور آپ میڈیٹیٹ کر رہے ہیں. اس سے اچھی اور کیا یوگا کو آپ کیا کہہ رہے ہیں, نماز کو آپ دیکھیں, اس میں آپ کی موومنٹ بھی ہے, آپ کی میڈیٹیشن بھی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے اس کے فوائد, سو تھراپیوٹک. آپ کے اتنے ٹرینرز ہیں, ٹرینرز کہہ رہی ہوں بلکہ آپ کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں یوں میں سے, ٹھیک ہے, کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ؟ اچھا, بہت ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. کچھ بہت پیشنیٹ ہوتے ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ میں نے دیکھا گھبرا بھی جاتے ہیں, یوگا سے تو اسپیشلی گھبراتے ہیں. لیکن جو سب سے زیادہ مجھے پرابلمٹک بات لگتی ہے کہ وہ ویٹ لاس کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ, یہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے کوئی بھی ایکسرسائز کرنی ہے, چاہے وہ زمبا ہے, کچھ بھی ہے, اسٹرینتھ ٹریننگ ہے, ویٹ لاس پہ لوگوں کی. اچھا مجھے اب میں تو چونکہ تھوڑا آنیسٹ بندی ہوں, میں تو کہہ بھی دیتی ہوں نا کہ بھائی ویٹ لاس اس وقت ہوگا اگر آپ نے کیلوری ڈیفیسٹ پہ گئے, منہ بند نہیں کیا تو ویٹ لاس نہیں ہو سکتا. اب باقی لوگ یہ بات نہیں کہہ رہے ہوتے. میں نے کچھ دن پہلے ایک انڈین انفلوئنسر کی ایک کلپ دیکھی, اور اس میں کیا لکھا ہوا آ رہا تھا کہ شی ہیز لاس 15 kgs in 40 days. Would you believe it, Mahwish? No. اور آپ بلیو کریں کہ کچھ کچھ ڈاکٹرز نے مجھے, اچھا وہ میں نے ایز اے کوشچن نا اپنے انسٹا پہ اسٹوری پہ لگائی کہ ڈو یو بلیو دس. اب مجھے پوچھ رہی ہیں یار ہمیں بھی یہ دے دو ڈائٹ پلان, پلیز ہمیں دے دو ڈائٹ پلان. اب وہ چاہے آپ کے میٹابولزم یا آپ کے ہارمونل اسٹرکچر سے سوٹ نہ بھی کرے, ہاں آپ نے وہی ڈائٹ پلان فالو کرنا ہے. آئی ڈونٹ بلیو اٹ کہ اٹس پاسبل. اچھا اگر ہے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ شی از لوزنگ 3.5 kgs پر ویک. It's too much. آپ اپنا کتنا واٹر ویٹ لوز کر لو گے, یہ فیٹ لاس ہے. پھر سوال کیا آ رہا ہے کہ کیا یہ فیٹ لاس ہے جو آپ لوز کر رہے ہو؟ نو وے. فیٹ تو ایسے جاتا ہی نہیں ہے, بہت ہی ڈھیٹ ہوتا ہے, بہت بدتمیز ہوتا ہے, بہت ٹائم لگا کے جانا ہے, سب سے اینڈ میں جاتا ہے. سب سے زیادہ بدتمیز اور ڈھیٹ ہوتا ہے نا وہ آپ کے پیٹ کا جو ایک ٹمی آ جاتا ہے. جی بیلی فیٹ تو سب سے اینڈ میں جاتا ہے, نہیں جاتا. آپ اگر کسی نے اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اپنے پیج پہ لگا دی ہیں اور یو آر فالوئنگ دیم تو خود بھی کچھ ریسرچ کر لو. یو آر رسکنگ یور لائف. پلیز خود بھی کو ریسرچ کر لیں, کیونکہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے جن کے ریپڈ ریزلٹس آتے ہیں, آپ کے ہیلتھ پہ بڑے نیگیٹو ایشوز, نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسیز ہو جاتی ہیں باڈی کے اندر. اور ایون واٹر لاس بھی جو ہے اٹ کین بی ویری ڈینجرس. ڈی ہائیڈریشن سے میں نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. بالکل, الیکٹرولائٹس آپ کے اگر کم ہو جاتے ہیں, بیلنس ہو جاتے ہیں, لوگ اپنی جان کے ان کے ایڈمٹ ہوتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ لوگ فاسٹنگ کرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں, دے ہیو ایکچولی لاسٹ دیئر لائف, کارڈیک اریسٹ ہو گیا. وہ بیسکلی وہ ڈی ہائیڈریشن تھی جس کی وجہ سے ان کی باڈی پہ اتنا افیکٹ ہو گیا, امپیکٹ ہو گیا. اور 1 kg پر ویک سے زیادہ تو لوز اگر آپ کر رہے ہیں تو اٹس ناٹ فیٹ لاس. اوکے, یہ تو ہے ہی نہیں فیٹ لاس. اور 1200 کیلوریز منیمم پر ڈے آپ نے کنزیوم کرنی ہے. تو یہ تو اب چیٹ جی پی ٹی کر لو, باقی سب چیزیں چیٹ جی پی ٹی ہو رہی ہیں تو اس کو بھی کر لیں, اس کو بھی کر کے آپ دیکھ لیں. تو کیا ویٹ لاس ہی کے لیے آپ جی رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے, باقی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں کیا؟ صحت امپورٹنٹ نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی اگر آپ کا ویٹ لاس ہوا ہے تو وہ پرسسٹنٹ رہنا چاہیے, سسٹینیبل ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ آپ نے مہینے میں لوز کیا اور اگلے another 1 month میں آپ نے اس کو ریگین کر لیا اور اس سے ڈبل کر لیا. ابھی آپ دیکھیں جو اوزیمپک لوگ لے رہے ہیں, جی کیا وہ سسٹینیبل ہے؟ نہیں. جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے واپس آئے گا, کیونکہ اوزیمپک سے ہوتا ہے کہ ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے آپ کے باڈی میں, اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ یو آر فل اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ایٹ. اب
کبھی نہ کبھی تو آپ اوزیمپک چھوڑو گئی تو اس سے آپ پھر ڈبل کھانا شروع کر دیں گے تو آپ واپس آئیں گے. تو اس لیے سسٹینیبل چیزیں کریں, ہیلدی لائف چوائسیز پہ جائیں, ان کی طرف آپ توجہ دیں, مسل بلڈ میرے کریں. خیال سے جس کو آپ اپنی ہر ایج کیٹیگری کے اندر فالو کر سکیں. یہ نہ ہو کہ جی بس آپ نے ینگ ایج میں کر لیا, آپ تھوڑے سے 30s کراس کی تو آپ میں ہمت ہی نہیں رہی کچھ کرنے کی. وہی ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیں جو آپ تھرو آؤٹ یور لائف جرنی, اور آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. اور مسل جو ہے آپ نے اس کو گین کرنا ہے اور اس کو اپنے سسٹین کرنا ہے, تو اس کو بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے. تو ان عائشہ آپ کے تو جو اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی فنی انسیڈنٹس بھی ہوتے ہوں گے ان کے, کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو چلتا ہوگا. یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ان سے کیا نہیں جا رہا ہوتا, کوئی گر جاتا ہے, اور زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم مر گئے, اور آپس میں کوئی کمپٹیشن بھی ان کا چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے اتنا کر لیا تو میں بھی اس لیول پہ. ایسا ہوتا ہے, اور وہ اچھا بھی لگتا ہے. وہ ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن بھی ہوتا ہے کہ اچھا انہوں نے یہ والا پوز اب کر لیا, لائک سے ہیڈ اسٹینڈ ہے یا کرو پوز ہے, تھوڑے سے ایڈوانس پوزز, تو ہم نے بھی کرنا ہے. اچھا, جہاں پہ اگر ایسی کمپیٹیٹیو کلاس ہو تو مزہ بھی زیادہ آتا ہے.